اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ وضو کا حصہ نہیں ہے اور وضو سے پہلے مستحب ہے۔ یہ وضو کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ اس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو میں نہیں ہے، کیونکہ دونوں باطن اعضاء میں محسوب ہوتے ہیں اور اعضائے وضو ظاہر ہوتے ہیں۔ وضو میں نہ تمام اعضاء کا دھونا ہے اور نہ مسح کرنا ہے، بلکہ بعض کو دھویا جاتا ہے اور بعض کو مسح کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فضل ابن شادان سے مروی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کو دھونے اور سر و پاؤں کا مسح کرنے کی چند وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ رکوع و سجود یہ دونوں ایسی برتر عبادات ہیں کہ جنہیں چہرے اور دونوں ہاتھوں سے سر انجام دیا جاتا ہے، نہ کہ سر اور دونوں پاؤں کے ذریعہ۔ البتہ واجب ہے کہ وضو میں چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے تاکہ اس ذریعہ سے زیادہ طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان روزانہ چند مرتبہ اپنے سر اور دونوں پاؤں کو دھونے کی قوت نہیں رکھتا، کیونکہ سردی، گرمی، سفر و حضر، صحت و بیماری، رات و دن وغیرہ جیسے تمام حالات میں سر اور پاؤں کے دھونے میں دشواری ہے، لیکن سر و پاؤں کے مسح کرنے میں مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کو دھونے اور سر و پاؤں کے مسح کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ غالباً کھلے رہتے ہیں، لیکن سر عمامہ، ٹوپی یا پگڑی وغیرہ سے چھپا رہتا ہے، اور پاؤں بھی جوتے اور موزے سے چھپے رہتے ہیں۔ اس لیے وضو میں چہرے اور ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے اور سر اور پاؤں کا مسح کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔